كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد شروع ہوتی ہے. رات کا معنی ہوتا ہے بادل کی کڑک اور گرج، جو آواز آئے اس سے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ بادلوں کے نظام پر مقرر کیا ہے کہ بادلوں کو کہاں لے جانا ہے، کہاں بارش برسانی ہے اور کہاں بارش نہیں برسانی، اس فرشتے کا نام الرعد ہے. وہ بادلوں کو لے کے آپ دیکھیں کس طرح تیز تیز بادل جا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. پتہ لگا بادل آئے، تھوڑی دیر بعد چلے گئے. اللہ کا فرشتہ ہے جو ان بادلوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. جہاں حکم ہوتا ہے وہیں جا کے برستے. فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سارے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وہ رات فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، رات کو ہم نے پڑھی اور ابھی اس کی بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ بادل بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس لیے فرمایا انسانوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. خوش نصیب ہیں تم میں سے وہ جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتے، جو اللہ کو یاد کرتے. فرمایا کہ اللہ کی یاد کی بہت ساری صورتیں، ان میں سے اللہ کو یاد کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے تلک آیات الکتاب، یہ ہم نے کتاب کی آیات تمہیں دی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر اللہ رب العزت نے بڑا تفصیلی تعارف اپنا اس صورت کے اندر کرایا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ان آسمانوں کو بنایا بغیر عمد، اور بغیر کسی ستون کے اللہ نے ان آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے. ایک تنکا، ایک اینٹ کوئی فضا میں کھڑی نہیں کر سکتا. اللہ نے اتنے بڑے آسمان السماواتی فرمایا بغیر ستون کے صرف اپنے حکم سے قائم و دائم فرمائے. پھر اس آسمانوں کا نظام وہ چلاتے ہیں، سورج اور چاند اس کے حکم کے تابع ہیں، سارے کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے. صرف آسمانوں کا نظام اس کے پاس نہیں، فرمایا زمینیں بھی اسی کے پاس ہیں، اس پر بھی حکومت اسی کی چلتی ہے. یہ جو نہریں اور دریا ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اور یہ جو زمین سے اللہ پھل نکالتے ہیں مختلف رنگوں والے، مختلف ذائقے والے، یہ بھی صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں نشانیاں انہی ہی کو نظر آتی. فرمایا یہ اللہ رب العزت کی کوئی کم نشانی ہے کہ دیکھو اللہ نے زمین کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. کہیں آم ہوتے ہیں اور کہیں سیب ہوتے ہیں. کہتے ہیں ادھر، کہتے ہیں یار ادھر یہ چیز نہیں ہوتی.
کہیں کھجوریں ہوتی ہیں وہاں لگائیں، کھجوریں ہی کھجوریں بہترین کی بہترین، وہی آپ لا کے دوسری جگہ لگائیں نہیں لگتی۔ فرمایا یہ زمین میں تاثیریں کس نے پیدا کی؟ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آگے دیکھو، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کا مالک ایک ہے، پانی ان تمام کو ایک لگایا گیا ہے، لگانے والا جو مالی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ادھر کھجور پیدا کر رہے ہیں، ادھر گندم پیدا کر رہے ہیں، ادھر انار لگا ہوا ہے، ادھر انگور لگا ہوا ہے، ادھر کیلا لگا ہوا ہے۔ فرمایا سب درختوں کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ان کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان تمام کے ذائقے بھی مختلف ہیں، اور ان تمام کی تاثیرات بھی مختلف ہیں، کوئی ٹھنڈی ہے کوئی گرم ہے۔ یسقا بماء واحد، جبکہ پانی تو سب کو ایک ہی پلایا جاتا ہے، ایک پانی سے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا سنوان وغیر سنوان، دیکھو ان کو، جو کچھ وہاں پر پیدا ہو رہا ہے وہی پانی لگ رہا ہے، کھجور اوپر کو جا رہی ہے اور بیل اس طرح آگے دوڑتی جا رہی ہے زمین کے اوپر۔ اتنا بڑا درخت ہے کھجور کا، آم کا، لیکن پھل اس پر کیا ہے؟ چھوٹا سا پھل اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور بیل جو خود نہیں کھڑی ہو سکتی، 5-5 10-10 کلو کے تربوز لگے ہوتے، اتنے مضبوط اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لگا دیے ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں اللہ کی قدرت اب بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ اب بھی تمہیں رب سمجھ میں نہیں آتا؟ پھر بھی کہتے ہو مر کے کیسے زندہ ہوں گے۔ فرمایا دیکھتے نہیں یہ چیزیں کیسے زمین سے نکل رہی، جو اللہ ان کو نکالنے والے ہیں وہی تمہیں مرنے کے بعد زمین سے نکالیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فرمایا وہ رب تو ایسا ہے باوجود اس کے کہ لوگ ظلم اور زیادتیوں کے شکار ہیں، گناہوں کے مرتکب ہیں، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دینے والا ہے، پھر بھی وہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا علم، جس طرح اس کی قدرت کامل ہے، علم بھی کامل، ہر مرد وہ ہر مذکر اور مؤنث کو جانتا ہے، مؤنث کے پیٹ میں کیا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو کچھ تمہارے آگے ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو پیچھے ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو دن کے اجالے میں ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس اللہ ہی کو پکارنے والے بنو، اسی نے تمہاری پکار کو سننا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا غیر خدا کو تم قیامت تک پکارتے رہو، کبھی انہوں نے تمہاری مراد کو پورا کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی پیاسا ہے، اس نے پانی پینا ہے، ضرورت ہے اس کو پینے کی، اور پانی ہے کنویں کے اندر، یہ کنویں کے پاس جاتا نہیں کہ وہاں ڈول ڈالیں اور پانی کو باہر نکالیں، یہ دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہے پانی ادھر آ جا، پانی ادھر آ جا۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، کنویں سے پانی نکل کر اس کے منہ تک نہیں آئے گا اور اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا یہ لوگ بھی غیر کو پکارتے رہے، کبھی ان کی حاجت پوری ہوگی نہیں۔ حاجت صرف اور صرف اللہ ہی پوری کرنے والا، وہی پوری کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ بات صرف عقل مندوں کو سمجھ میں آتی ہے، جو عقل والے لوگ ہیں۔ عقل والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ان کی صفات بیان کی۔ فرمایا عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، بدعہدی نہیں کیا کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں،
ضرورت ہو عام طور پر پوشیدہ ہی کرتے ہیں، ضرورت پڑ جانے پر علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی برائی کریں بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اللہ کے ایسے پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو تو جنت دیں گے، فرمایا ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے جن میں صلاحیت ہو یعنی ایمان ہو، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں، اور فرمایا وہاں پر اللہ کے فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے آئے، اور اس کے جو الٹ ہے وہ کم عقل لوگ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو عقل مند سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، بڑا سمجھدار ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ تو اس کے فیصلے۔ پھر فرمایا وہی ذکر کی بات، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ مجھے راحت اور سکون مل جائیں۔ فرمایا لوگوں اگر تمہیں راحت اور سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا اللہ کو یاد کرتے جاؤ گے دلوں کو اطمینان اور سکون اتنا ہی ملتا چلا جائے۔ پھر ان کے چند سوالوں کا جواب دیا کفار کے، کہنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو لے آئے نا، زندہ کر دیں، ہم مان جائیں گے کہ واقعتاً، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر جو ہے نا سارا مکہ جو ہے نا پہاڑ ہٹ جانے چاہیے، زرخیز زمین ہو جائے تو بس ہم بھی کھیتی باڑی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں، مردے ان کے زندہ ہو جائیں، آباء و اجداد ان کے سامنے آ جائیں اور وہ کہیں کہ اگلی زندگی برحق ہے، انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں مانا، انہوں نے پھر بھی ویسے انکار کرنا ہے۔ جی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کی بیویاں کیوں ہیں؟ آپ نے شادیاں کیوں کی ہیں؟ آپ کی اولاد کیوں ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں آپ کو ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کا ہونا، بیویوں کا ہونا، یہ نبی کی نبوت کے مخالف چیزیں تھوڑی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو نبی بھیجے فرمایا ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں۔ اچھا آپ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کے ہاں، تو پھر ہمارا نہ ماننا بھی لکھا ہوا ہے، تو ہم کیسے آ جائیں پھر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تمہارے پاس تو نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تم انابت دکھاؤ اس میں لکھوانا اور مٹوانا وہ رب کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ سورہ ابراہیم شروع ہوتی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 7 رکوع کی۔ فرمایا قرآن مجید اس لیے آیا ہے تاکہ اندھیروں سے تمہیں نکال کے روشنی کی جانب لے آئے، اور یہ قرآن بندوں کی عبادت سے نکال کر انسان کو رب کی عبادت کی طرف لاتا ہے، اور یہی مشن تھا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے آ کر ان کو سمجھایا، فرمایا ایک رب کے در پر آنے والے بن جاؤ، ان کو ان کی زبان میں سمجھایا، فرمایا رب کے در پر آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے کہی، اللہ کی کتاب تورات سنائی، فرمایا اندھیروں کو چھوڑو، روشنی اور ایمان کی طرف آ جاؤ، فرعون کو سجدہ کرنا چھوڑو، رب کی عبادت اور سجدہ کرنے والے بنو۔ جس رب نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں تم اس کا شکر ادا کرو، اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتیں اور زیادہ کر دیں گے، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکرے بنے، مر گئے کچھ بھی نہیں ہے، تباہ ہو گئے، اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کاروبار کا آپ کو پتہ ہے کہ پیسے ایسے نہیں پورے ہوتے، فلاں نہیں ہوتا، فرمایا یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں ان باتوں پر فرمایا خوش نہیں ہوتا، الٹا پکڑ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجمالاً باقی انبیاء کرام کا ذکر کیا،
فرمایا ان انبیاء کے نقش قدم پر چلو، نبیوں کی مخالفت کرنے والے نہ بنو۔ جو نبیوں کے مخالف تھے ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور نبیوں کی مخالفت پر ابھارتا کون ہے؟ شیطان ہے۔ یاد رکھو، فرمایا یہ شیطان چند دن کا تمہارا ساتھی ہے، اس کے بعد اس نے تمہارا ساتھی کوئی نہیں بننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کا وہ واضح ذکر کیا جو وہ جہنم میں جا کر کرے گا۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو اب وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، صورت تو نکلنے کی ہوگی کوئی نہیں۔ کہیں گے اچھا یہ جو شیطان تھا نا، اس نے تو ہمیں تباہ کیا، تو یوں کرتے ہیں اسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو نے ہمیں پھنسایا، اب نکلوانے کی بھی کوئی صورت کر، ہمیں نکال یہاں سے۔ سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ اب ہمارے لیے کچھ کر۔ تو شیطان وہاں پر ایک واز کرے گا، کہے گا میں تمہارے کام آؤں۔ یاد رکھو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تو جھوٹے موٹے تمہارے ساتھ وعدے کیے، سب اسباق دکھائے تمہیں، اور تمہیں خواہ کی امیدیں دلائیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ابھی تم چھوٹے تھے تو میں نے کہا کہ نہیں چھوڑو، ابھی تو جو ہے نا نوکری کی تلاش میں جاؤ، نوکری مل گئی سب کچھ ہو گیا۔ نوکری تو میں نے کہا نہیں ابھی دین، ابھی جوانی ہے، بڑی عمر ہے، بوڑھے ہوں گے تو دیکھیں گے، پھر اللہ کریں گے ادھر آ جائیں گے۔ ابھی کمانے والے بنے، ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ذرا متوجہ ہونے لگے۔ میں نے کہا نہیں ابھی تو یار بچے چھوٹے ہیں، ان کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ پھر ان کے چکروں میں تمہیں ڈال دیا، کرتے 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 تمہیں موت تک میں نے ایسے ہی رکھا، سب اسباق دکھائیں اور کہیں نہ کہیں تمہیں رکھا۔ تم پاگل ہو، رب کے سچے وعدے چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدوں کے پیچھے آ گئے۔ مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اتنے کم عقل اور بے وقوف تھے تم کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کی باتیں نہیں مانی اور میری باتوں کے پیچھے آ گئے۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں نہیں کہ تمہارے کسی کام آ سکتا۔ تو فرمایا ایمان لاؤ، کامیابی اسی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، فرمایا دیکھا نہیں کس طرح وہ ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ شیطان نے تو ان پر بھی وار کرنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ جب بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے، اللہ ہیں کوئی بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، کوئی ایسے بھی کرتا ہے، کوئی ویسے بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کو مارا، بھاگ جا یہاں سے، کہ رب کے حکم کے متعلق جو کوئی بات کرے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، پکی بات۔ سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم، فرمایا ابراہیمی بنو ابراہیمی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی چند دعاؤں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ المکرمہ میں چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، یہاں کوئی پرندے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر بھی اپنی اولاد کو اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے سامنے تیرا حکم ہے، آپ نے کہا ہے میں نے چھوڑ دیا، میں ظاہری اسباب کو نہیں دیکھ رہا۔ یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا خلیل ہوں، مانگنے کا اور درخواست کرنے کا حق تو رکھتا ہوں۔ یا اللہ میری دعا یہ ہے لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تیرا گھر یہاں پر بننا ہے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا، میری اولاد نماز پڑھتی رہے، یہ نماز سے غافل نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے فکر اولاد جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کیا کرتے ہیں۔ یا اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو اکیلا یہاں پر چھوڑا، تو لوگوں کو اس جگہ کی طرف متوجہ کر دے، اس کی طرف متوجہ کر دیں، ان کے دلوں کو پھیر دیں کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں۔ اللہ نے اس جگہ کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ایسی بٹھائی کہ اب کائنات میں کہیں بھی کوئی ایمان والا ہے، اس کے دل میں مکہ کی بیت اللہ کی ایسی محبت ہے، وہ کہتا ہے مجھے ابھی پر لگے کہ میں اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کا اثر ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ ان کو کھلانا پلانا بھی صحیح، ان کے رزق کا بندوبست کرنا یہ بھی آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے۔ یا اللہ آپ رزق دینا
اور میری اولاد کو شکر کرنے کی توفیق دینا، لعلہم یشکرون، نہ شکرے نہ بنیں گے، شکر گزار بندے بنے۔ اللہ اکبر۔ اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ اولاد دی ہے، یہ تو میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ نے دی۔ پھر وہ مشہور دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، یا اللہ میری اولاد کو بھی، یا اللہ میری دعاؤں کو بھی قبول فرما، یا اللہ مجھ سمیت تمام ایمان والوں کی قیامت کے دن بخشش فرما دے۔ کتنی جامع دعا مانگی، فرمایا اے لوگوں ابراہیمی بنو اس طرح کے۔ اور جو ظالم ہیں اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، وقت آنے پر سب سے نمٹ لیں گے۔ اور فرمایا اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب کے سب سچے، اللہ اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ہر ایک پورا ہوگا۔ الف لام را، سورہ الحجر شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے کافر چاہیں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے جو کلمہ گو ہے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے، کسی ایک کلمہ گو کو یہاں رہنے نہیں دینا۔ اصل میں تانا دیں گے حدیث میں کافر نہیں ایمان والوں کو کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، کیا فائدہ ہوا تمہیں، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، دونوں ایک جیسے ہی ہو گے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جتنا مرضی گنہگار ہے سچے دل سے کلمہ پڑھتا تھا نا اس کو اس جہنم سے باہر نکالا، کسی ایک کو بھی رہنے نہیں دینا۔ اب نکالا جا رہا ہو، کہاں کلمہ پڑھتا تھا، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو۔ دوسرا کہے گا میں اس کو جانتا ہوں، یہ کلمہ پڑھتا تھا، تو بھی اس کو نکال لے، یہ میں اس کو جانتا تھا، یہ بھی مسلمان ہے، تب تو اس کو نکال لے۔ کافر اس وقت کہیں گے ہے افسوس، کاش ہم نے بھی دل سے کلمہ پڑھا ہوتا، آج ہم بھی نکل جاتے، ہماری بھی نجات ہو جاتی۔ فرمایا آج وقت ہے کلمہ پڑھنے، اور زندگی وہ بناؤ جو اللہ کے حکموں والی ہے۔ یا اللہ تیرے حکم کہاں ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا میرے سارے احکامات میری اپنی کتاب قرآن میں نے یہاں درج کر دی ہیں، اور یہ وہ احکام ہیں فرمایا جن میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی اور کوئی کمی بیشی کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہم نے خود ہی کر لی، واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ تو جس طرح قرآن مجید جن اوراق میں لکھا ہوتا ہے وہ اوراق بھی محفوظ کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے جو گتے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا کور کرایا ہے تاکہ یہ بھی محفوظ رہیں۔ جس اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کرنی ہے کیا وہ اللہ ان بندوں کی حفاظت نہیں کرے گا جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے؟ وہ بھی محفوظ رہیں گے اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ قرآن والوں کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ رب کا کلام بھی باقی ہے، کلام والے بھی باقی ہیں، اور اس کلام کی تدریس جن جگہوں میں جن مدارس میں ہوتی ہے وہ بھی قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے، کوئی ختم ان کو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ رب کا غیبی نظام ہے۔ فرمایا اس اللہ نے تمہاری روحانی غذا کا بندوبست قرآن مجید کی صورت میں کیا ہے، اور جسمانی غذا کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ نے تمہیں اسی زمین پہ زندگی دی، اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ اسی زمین سے نکالتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، سارے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ فرمایا جتنی ضرورت پڑتی جاتی ہے اتنے خزانے ہم زمین سے باہر نکالتے آتے ہیں، وہ باہر آتے جاتے ہیں۔ اکیلے حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ آج کروڑوں اور اربوں انسان ہیں، اللہ ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔
کئی ارب اس سے دگنے چگنے ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کریں گے۔ یہ ہم ظاہر بین ہیں، غذا ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، یہ ختم ہو جائے گا۔ جب تک اللہ نے کائنات کو چلانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نکالتے ہی رہیں گے، اللہ بقدر معلوم۔ فرمایا ایک دیکھو پانی کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طریقے سے دیا، زمین دی، نیچے پانی دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بارشوں کی صورت میں پانی دیا، پہاڑوں کی بلندیوں پر اللہ بارشیں کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اس پانی کو سٹور کر دیتے ہیں برف کی صورت میں، اور پھر گرمیوں میں آہستہ آہستہ وہ برف پگھلتی رہتی ہیں، چشمے بنتے رہتے ہیں، اس سے نہریں بنتی رہتی ہیں اور ان نہروں سے دریا بنتے ہیں، دریا بہتے جاتے ہیں، زمین کو سیراب کرتے ہیں، تمہیں کھیتیوں کو پانی دیتے چلے جاتے ہیں، اور ہر جانور بھی پیتے ہیں، ترند بھی پیتے ہیں، پرند بھی پیتے ہیں، انسانوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے پوری زمین کے اندر پائپ لائن بچھا دی ہے، ہر جگہ پانی پہنچتا ہے، جہاں جس کو ضرورت ہو سوراخ کرے نیچے سے پانی مل جاتا ہے۔ فرمایا کیا یہ کوئی نظام کوئی انسان بنا سکتا ہے، قائم کر سکتا ہے؟ یہ رب کا بنایا ہوا ہے، اس رب کی مانو، اس کے مخالف شیطان کی نہ ماننا۔ اس نے تو سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو اور کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا جو تیرے پیچھے چلیں گے تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو قوم لوط کو، قوم ابراہیم کو، اصحاب ہجر کو، قوم سمود کو، کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے چلنے والوں کو دنیا ہی کے اندر تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی نہیں ماننی، اپنے نبی کی، جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کی بات مانو، اور موت آنے تک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو۔ سورہ النحل شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کافروں نے کہا کہ جی اگر ہم صحیح لوگ نہیں ہیں تو پھر اللہ کی پکڑا آ جانا ہمارے اوپر، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں عذاب کی جلدی کیا پڑی ہے، قریب آنے لگا ہے، ابھی دیکھو جب آ جائے گا نا پھر تم بھاگتے پھرو گے، نجات کا راستہ ڈھونڈو گے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جانوروں کو پیدا کیا، تمہارے رزق کا بندوبست کیا، تمہارے جانوروں کا بندوبست کیا، جانور کھانے کے لیے تمہیں دیے، سواری کے لیے تمہیں دیے، خوبصورتی کے لیے تمہیں دیے۔ کوئی جانور بوجھ اپنے اوپر لاد کے جا رہا ہے، کوئی کھینچ کے جا رہا ہے، کوئی تمہیں اپنے اوپر بٹھا کے جا رہا ہے، کسی کو تم ذبح کر کے کھا رہے ہو، کسی کو پرندوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، ان میں سے کئیوں کو ذبح کر رہے ہو، کئیوں کی آوازیں سن سن کے تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ رب کا سارا بنایا ہے، الہکم الہ واحد، وہ الہ تمہارا ایک ہی ہے، اور اسی الہ نے تمہارے لیے سمندر بھی پیدا کیے، سمندروں میں مچھلیاں بھی تمہارے لیے اس نے پیدا کی، اس نے دریاؤں کا نظام بھی پیدا کیا، پہاڑوں کا نظام بھی پیدا کیا، ہواؤں کو بھی پیدا کیا۔ فرمایا اسی کی عبادت کرنے والے بنو، منکر نہ بنو کہ جب منکروں کو موت آتی ہے فرمایا وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے کہ جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، جو کچھ ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں موت کا وقت ان کے ساتھ انتہائی نرمی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تم وہ زندگی اختیار کرو جس سے موت بھی اچھی ہو، موت کے بعد والی زندگی بھی اچھی ہو، اور وہ چیزیں اگر تمہیں خود معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کر چلنے کی کوشش کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھتے رہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ دے دے نا اس کو غنیمت سمجھا کرو، عبادت رب کی کرتے رہو، جو ملے اس کو غنیمت سمجھو، ایسا نہ ہو بیٹا ملے تو خوش ہو جاؤ اور بیٹی ملے تو منہ بسوڑنے لگو۔ نہیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بیان کی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں تم اس بھینس کو، اس گائے کو جس کو تم نے رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو چارہ ڈالتے ہو اور خود اس کو پانی پلاتے ہو، اور وہ جب اس کے اندر جاتا ہے جو چارہ ہے وہ تو سبز رنگ کا ہے، جو پانی پلاتے ہو وہ سفید رنگ کا ہے، ان میں مٹھاس کہیں بھی نہیں ہے، گھاس میں تو کڑواہٹ ہوتی ہے۔ وہ اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے
گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو دودھ تمہیں ملتا ہے، فرمایا اس دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ گائے کے پیٹ میں تو گوبر بھی ہوتا ہے، اور اس دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ اندر تو وہ بھی ہوتا ہے، بدبو تک نہیں آتی ان چیزوں کو۔ لبنن خالصا، اللہ خالص دودھ دیتے ہیں، سائغا للشاربین، تم پیتے جاتے ہو، تمہیں مزہ ہی آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم اس دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے، وہ جو دودھ پیتے ہو اس کے اندر خون کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے، نہیں اس کے اندر فلاں چیز ہے، حلال چیز پانی ہو، تم تو اس کی ملاوٹ کو نہیں پسند کرتے، کہتے نہیں جی نہیں، یہ دودھ پانی والا ہے۔ فرمایا جو رب تمہیں خالص دودھ دیتا ہے، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اس کی عبادت بھی خالص ہو کر کیا کرو۔ نعمتیں خالص لیتے ہو، عبادت خالص نہیں کرتے، دودھ میں ملاوٹ خون کی برداشت نہیں۔ فرمایا تمہاری نمازوں میں اور دعاؤں میں اور سجدے میں غیر کی ملاوٹ رب کو بھی برداشت نہیں ہے۔ پھر شہد کا ذکر کیا، نحل، فرمایا کس طرح اللہ کے حکم سے وہ پھلوں سے رس نکالتی ہے اور پھر اپنے گھر میں آتی ہے، ذرہ برابر اس میں زہر نہیں آنے دیتی، چیکنگ کا ایک مستقل نظام موجود ہے۔ فیہ شفاء للناس، جسموں کو شفا دیتی ہے، رب کا قرآن تمہاری روح کو شفا دیتا ہے، روح کو شفا دیتا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، بہت ساری نعمت اللہ نے اور ذکر کی۔ فرمایا لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، بیوی دی اللہ نے، اولاد دی ہے، پوتے دی ہیں، گھر دیا، ان سب کا ذکر کیا اللہ نے، آنکھ دی، کان دی، زبان دی، دل دیا، لعلکم تشکرون۔ فرمایا نعمتیں لوگ پہچانتے ہیں، افسوس یہ ہے نعمت دینے والا رب جو ہے اس کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں پہچانتے۔ فرمایا اس کو بھی پہچانا کرو نا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قرآن مجید کی انتہائی جامع ترین آیت۔ فرمایا اللہ تین چیزوں کا حکم دیتے ہیں، انصاف کیا کرو، احسان کیا کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو، تین چیزوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا بے حیائی کبھی نہ کرنا، گناہ کبھی نہ کرنا، ظلم اور زیادتی کبھی نہ کرنا۔ یہ اصلاح عالم کا 6 نکاتی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کون، آپ کا کیا نام؟ فرمایا محمد بن عبداللہ۔ تعارف، فرمایا اللہ کا رسول۔ آپ کا پیغام، آپ نے قرآن کی یہی آیت تلاوت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس لیے خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے کہ یہ انتہائی جامع آیت ہے۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ قبیلے والوں نے قرآن کی آیت سنی، پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو کہیں ایسی زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر اس سورت کو پھر دوبارہ ختم کیا۔ فرمایا غیروں کے در پر کبھی نہ جھکنا، ایک اللہ کے در پر جھکو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے۔ کیا تھے حضرت ابراہیم؟ مختصر تعارف، کان امتن، فرمایا تھے تو وہ اکیلے بندے، لیکن اپنی ذات میں وہ پوری انجمن تھے، اکیلے بندے ہو کر قانتا للہ، رب کے فرما بردار تھے، حنیفاً، اور وہ ہر باطل سے منہ موڑنے والے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ فرمایا ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کا اچھا تذکرہ کیا اور آخرت کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کے نیکوکار ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل، سب سے پہلے معجزے کا ذکر جو واقعہ معراج ہے۔ فرمایا یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا معجزہ اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ فرمایا یہ بہت بڑا معجزہ، اس کو مانو تو کامیابی۔ فرمایا یاد رکھنا جس طرح اللہ نے یہ قرآن مجید دیا، لوح محفوظ میں لکھا ہے اور ادھر بھی لکھا جا رہا ہے، اسی طرح جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا، وہ ساری چیزیں بھی لکھ کر ہم نے تمہارے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے۔ جو کرتے ہو، قیامت کے دن سارا نامہ اعمال سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، اقرأ کتابہ کا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، خود بتا تو جنت میں جانے کا مستحق ہے کہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔
کیا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، خود فیصلہ کر، اور جو کیا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ پھر جو سورت کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان تمام کا خلاصہ اللہ نے ان دو رکوع میں بیان کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب نے فیصلہ کیا عبادت اللہ کی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، لیکن بڑھاپے میں چلے جائیں تو اور زیادہ کرنا ہے، اس تک نہیں کہنا، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحمت شفقت کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ تو بڑھاپے میں اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ ویسی ہی شفقت فرما دے۔ فرمایا رشتہ داروں کو دیا کرو، مسکینوں مسافروں کو دیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، اور جو اسی طریقے سے بالکل بخیل بھی نہ بنا کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ کہاں سے ہم ان کو کھلائیں گے، نحن نرزقہم وایاکم، فرمایا ان کو بھی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، بس اوقات ان کی برکت سے تمہیں دیتے ہیں۔ فرمایا زنا کے قریب نہ جانا، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، عہد کو پورا کرنا ہے، ناپ تول کو پورا کرنا ہے، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے خواہ فتوے نہیں دینے، مفتی بن کے نہیں بیٹھ جانا۔ فرمایا ان چیزوں کا بھی دن قیامت کے حساب دینا ہوگا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتائی۔ ایک اور معجزہ، معجزات کا ذکر ہے سورت میں، آپ جب سورت نازل ہوئی نا تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب کی جو بیوی تھی نا وہ آئی بڑی غصے سے، کہاں ہیں وہ جنہوں نے ہماری توہین کر دی، حجب کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی تھے، وہ آئی ابو لہب کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، کہنے لگی وہ کدھر گئے، مجھے جب ملیں گے نا میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، میری بہت بڑی بےزتی کر دی انہوں نے۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ میرے سے پوچھی جا رہی ہے، چلی گئی بولتی بولتی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ تھے اور یہ میرے سے باتیں کر رہی تھی، آپ کا پوچھ رہی تھی، آپ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ نے میرے اور اس کے درمیان پردے حائل کر دیے، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ فرمایا اسی طرح صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا کی، وہ ان کا معجزہ، وہ ان کا معجزہ، اور قرآن آپ کا معجزہ جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ فرمایا یہ معجزے تو انبیاء کے ہیں، اے ایمان والو اللہ، اے انسانوں اللہ تمہیں بھی تو کتنی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، دریاؤں میں سمندروں میں، فرمایا تمہاری کشتیاں بحری بیڑے کیسے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے، عزت دی ہے، جو عزتیں ہم نے انسان کو دی ہیں وہ کسی کو نہیں دی۔ تو جب انسان کو دی ہیں، اے انسان اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تجھے بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کر، تہجد کی نماز پڑھا کر، اور اللہ سے دعا کیا کر یا اللہ مجھے عزت والی زندگی نصیب فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یا اللہ میری مدد فرما۔ فتح مکہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی، آپ جب آئے تو بتوں کو ہٹایا اور آپ نے پڑھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ جو ہے نا فلاں 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 معجزہ دکھا دیں۔ فرما اتنے معجزے دکھائے ہیں تم مانے نہیں، معجزہ تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کرتے ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، فرمایا اللہ کو پکارو کہ رحمان کو پکارو، سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہی ہیں، اسی کے ہی ہیں۔ وہ فرمایا بس جس مرضی نام سے پکارو، پکارنے والے اسی کو ہی بنو۔ اللہ ہم سب کو اپنے سے ہی ہمیشہ مانگنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔